صحت مند عوام، بہادر عوام، ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ایٹم بم ہے، دنیا کی بہترین فوج ہے، اس سب کچھ کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنیات سے نوازا، زرخیز مٹی سے نوازا، باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا، 4 موسموں سے نوازا، بہترین بلیو اکانومی، سمندر ہمارے ساتھ، اس کے باوجود بھی پاکستان دنیا کا ایک مقروض ترین قوم بنائی گئی۔ 30,000 ارب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پرویز مشرف نے دیے تھے، اور اس حکومت نے آنے کے بعد 11 مہینوں میں اتنا ہی قرضہ لیا کہ آج سعودی عرب سے قرضہ، امارات سے قرضہ، ورلڈ بینک اور IMF سے قرضہ، اور ان تمام قرضوں کے نتیجے میں پاکستان کا عام آدمی اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ PTI نے قوم کے سامنے ایک منشور پیش کیا تھا، تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، سبز باغ دکھائے تھے، اور اس وزیر اعظم نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن 365 دن گزر گئے۔ 365 دنوں میں 365 دنوں میں ہر دن اس حکومت نے قوم کے سامنے جھوٹ بولا ہے، قوم کو دھوکہ دیا ہے، قوم کو IMF کے کہنے پر اس حکومت نے ذبح کیا۔ 5,555 ارب کے ٹیکسز کا حصول ہدف لے کر IMF کو خوش کرنے کی کوشش کی، اور تبدیلی دوائیوں میں 200% قیمتوں میں اضافہ ہوا، بڑی تبدیلی۔ پاکستان کا روپیہ افغانستان کے افغانی سے بدتر، ہمارے 1,000 پاکستانی اب کابل کے 500 کے برابر ہو گئے۔ بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے بہتر، انڈیا کا روپیہ ہم سے بہتر، 37% پاکستانی روپیہ کی قدر میں کمی ہوئی، بلکہ اب تو پاکستان کا روپیہ ایک کاغذ ہے۔ پہلے آدمی کے جیب میں جو 100 کا نوٹ ہوتا تھا، بڑے مونچوں کو تاؤ دے کر بازار کی طرف نکلتا تھا کہ 100 روپیہ کا نوٹ موجود ہے۔ اب 100 روپیہ کا نوٹ تو وہ بچے نہیں لیتے ہیں کہ اب اس سے کیا بنے گا، یہ تو 100 روپیہ ہے، اس لیے کہ بچے بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی روپیہ کی قدر اب وہ نہیں رہی۔ اس حکومت نے سب سے بڑا دھوکہ نوجوانوں کو دیا، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ دے کر ان سے ووٹ تو لیا، لیکن 1 سال میں 5 لاکھ سے زیادہ نوجوان بے روزگار کیے گئے، 50 لاکھ گھر دینے کا اعلان ہوا، اور جو گھر تھے وہ بھی ان سے چھین لیے گئے۔ میری والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، تو ایک نرس نے آ کر مجھ سے گلہ کیا کہ ہم نے تو ووٹ PTI کو دیا ہے، اور بھائی یہ تو ابھی تک ہمیں گھر نہیں ملا، ابھی تک ہمیں گھر نہیں ملا، ہم تو روز چکر لگاتے ہیں وزیر اعلیٰ کے دفتر کا۔ میں نے تسلی دی کہ خیر بہن کو انتظار کرے۔ انہوں نے کہا کب تک انتظار کروں؟ میں نے کہا کہ اگر PTI کی حکومت ہے تو کم از کم مرنے تک انتظار کرے، اس لیے کہ اس حکومت میں تو یہ ناممکن ہے آپ کے لیے۔ بھائیو، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ ایک سال پاکستان کے عوام کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا. انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا اور یہ نعرہ جماعت اسلامی کا نعرہ تھا. کرپشن فری پاکستان جماعت اسلامی کی مہم تھی، لیکن ان کا لاؤڈ اسپیکر بڑا تھا، ہمارا میگافون چھوٹا تھا. اور یہ ایک سال ان کا ہو گیا. مجھے 2 روپیہ بتا دے کہ انہوں نے کسی سے لے کر خزانے میں جمع کیا. شور شرابہ، غلب پارا. اب عمران خان صاحب امریکہ گئے، وہاں سے اس نے اعلان کیا کہ میں واپس جاؤں گا تو نواز شریف سے جو ٹیلی ویژن ہے وہ واپس لاؤں گا. یہ ویژن ہے ایک ملک کے وزیر اعظم کا. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ غلام ذہنیت کو دیکھیے کہ ٹرمپ نے ہاتھ ملایا ہے، اور ہاتھ ملانے پر بھی آج پی ٹی آئی جشن منا رہی ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ ہو گیا جس طرح ہم نے ورلڈ کپ جیتا ہو. اس لیے کہ ٹرمپ مسکرائے تھے، ہمارے چیئرمین کے سامنے مسکرائے تھے. اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ جس سے پیار کرتا ہے اسی سے کام لیتا ہے. ایک زمانے میں ایوب خان صاحب گئے، اس کا بہت زبردست استقبال ہوا تھا. اور جب کانگریس کے سامنے پیش ہوئے تو اپنی گفتگو کے بعد امریکی ایک سینیٹر نے تبصرہ کیا کہ گھوڑا بہت اچھا ہے، کام آ سکتا ہے. اور ایوب خان بہت خوش تھا کہ مجھے ایک اچھا گھوڑا کہا گیا، میں کام آ سکتا ہوں. آج خود ان کے وزارت خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ کچھ مفادات ان کے ہیں اور کچھ مفادات ہمارے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے مفادات آپ کے ہیں؟ آپ کے آنے کے بعد کیا پاکستان کی عوام کی زندگی میں کوئی فرق، کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس لیے مجھے بہت افسوس ہے کہ کہتے ہیں کہ برابری کے سطح پر ہمارے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان افغانستان میں امریکہ کا تعاون کرے گا اور طالبان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر پالیسی پر ثالثی کی بات کر کے بھی ہمارے حکمران بڑے خوش ہیں، لیکن سننے میں کلیئر کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے بارے میں پاکستانی عوام کا یہی موقف ہے کہ ایک بار اقوام متحدہ نے یہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو اس کا سواد رائے کا حق دیا جائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اس ٹریک کو اگر حکومت نے جوڑا دوبارہ یہ موقع بھی کوئی نہیں مانے گا. اور یہ تو وہی پروگرام ہے جو پرویز مشرف کا تھا. پرویز مشرف کسی راستے پر چلنا چاہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا ہے تو جہاں انڈیا کا قبضہ ہے بس وہ ان کا ہو گیا، اور جہاں پاکستان کا قبضہ ہے یہ پاکستان کا. یہ ان کا پروگرام تھا. لیکن ان کے زمانے کے وزیر خارجہ نے اعتراف کیا ہے اپنی کتاب میں قصوری صاحب نے کہ ہم نے تو پورا پروگرام بنایا تھا لیکن سید علی گیلانی نے رنگ میں بھنگ ڈالا. اور اس نے کہا کہ اگر میری زمین پر انڈین آرمی موجود ہے تو میں نے تو ان کے خلاف 65 سال جدوجہد کی ہے. لاکھوں ہمارے بچے شہید ہو گئے، لاکھوں ہمارے بچے جیلوں میں چلے گئے، چوکے چوراہے ہمارے خون سے خون رنگ ہو گئے. ہمیں ایک بار مولا منظور نہیں ہے. اسی پر پرویز مشرف کے فارمولی کو ایک اور رنگ ڈھنگ کے ساتھ سامنے لایا گیا. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں جو پاکستان کا اصولی موقف ہے اگر ان لوگوں کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو اسی فارمولے پر عمل کریں
جو اقوام متحدہ نے ایک بار دی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں ایک اور پہلو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جو عمومی طور پر میڈیا مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا پیپل پارٹی اور مسلم لیگ پر مشتمل اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ میرا موقف یہی ہے کہ موجودہ حکومت بھی اسٹیٹس کو ہے، موجودہ حکومت بھی پیپل پارٹی پرویز مشرف اور مسلم لیگ کا ایک تسلسل ہے، اور پیپل پارٹی اور پرویز مشرف اور اس حکومت کے پالیسیوں میں 19-20 کا فرق نہیں ہے۔ وہ بھی IMF کے غلام اور یہ بھی IMF کے غلام، البتہ یہ 2 قدم آگے ہیں، اس لیے کہ پیپل پارٹی اور پرویز مشرف نے IMF کے کہنے پر اپنے وزیر خزانہ کو تبدیل نہیں کیا تھا، IMF کے کہنے پر اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تقرر نہیں کی تھی، انہوں نے ان سے 2 قدم آگے بڑھ کر IMF کی غلامی کا ثبوت کیا۔ اس لیے میں نے اس حکومت کے ساتھ ہوں اور اس حکومت کے خلاف جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی جدوجہد کر رہی ہے، اور نہ اس اپوزیشن کے ساتھ جنہوں نے ماضی میں حکومت کی ہے اور ایک نہیں بار بار حکومت کی ہے۔ ہم ایک تیسری قوت ہے، ہم ایک متبادل قوت ہے، ہم ایک جانبدار قیادت ہے، ہمارے ساتھ ایک معاشی پروگرام ہے، ہمارے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے ایک ایجنڈا موجود ہے، اور میں چاہتا ہوں، اور یہ مینار پاکستان کی جلسہ عام میں نے اعلان کیا تھا کہ مل کر اسلامی پاکستان بنانا چاہتا ہوں، جس مینار پاکستان میں نے قوم سے یہی وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو ہم پاکستانیوں کو وہ پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان میں ہر 70 سال کی بوڑھے مرد اور خاتون کو بڑھاپا الاؤنس ملے گا، ہر بے روزگار نوجوان کو روزگار ملنے تک بے روزگاری کے الاؤنس ملے گا، ہر بیمار کے لیے علاج کا انتظام، ہر بچے کے لیے تعلیم کا انتظام، ہر مظلوم کی وکالت اور انصاف دلانا اس کو، یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری، ایک کرپشن فری پاکستان اور VIP کا کلچر کا خاتمہ، یہ ہم نے اعلان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت دی، میری حکومت میں کوئی VIP نہیں ہوگا، میری حکومت میں VIP عدالتوں میں مظلوم ہوگا، جج نہیں ہوگا، ہماری حکومت میں VIP تعلیم اداروں میں طالب علم ہوگا، ہماری حکومت میں VIP انشاءاللہ ہاسپٹل میں سرجن اور ڈاکٹر نہیں ہوگا، بیمار ہوگا۔ ایک کرپشن فری پاکستان اگر کوئی دے سکتی ہے آپ کو تو صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا باپ بند ہو گیا ہے، اور PTI تو 1 سال میں ناکام ہو گیا ہے۔ اب صرف اور صرف باری ہے جماعت اسلامی کا استقبال بھی کیجیے اور انتظار بھی کیجیے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔